ڈاکٹر سر سید احمد خان صاحب، جس کا تصویر آپ لوگوں کے یہ جو 75 والا نوٹ ہے اس پہ اس کا تصویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں۔ اب حال ہی میں اس کا جو تصویر آیا ہوا ہے، بڑا ہی مبارک داڑھی ہے اس کا۔ ایک طرف اس کا جو ہے وہ قائد اعظم کا تصویر ہے، میرے خیال سے علامہ اقبال کا تصویر ہے، اور جو ہے وہ فاطمہ جناح کی تصویر ہے۔ اس شخص کے عقائد بڑے ہی غلیظ عقائد تھے، صحیح عقائد نہیں تھے اس شخص کے۔ اس کے نظریات اور اس کا جو عقیدہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے ایک منگڑت عقیدہ گڑا تھا، ایک منگڑت اصول اس نے اپنے طرف سے بنایا تھا۔ وہ اصول پھر اس اصول کی بنیاد پر اس نے بہت ہی ساری چیزوں کا انکار بھی کر دیا۔ وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کا اصول یہ تھا کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا انکار کرو، بس اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یعنی اس نے وجود کو جو ہے وہ معلق کیا تھا نظر آنے کے ساتھ۔ جو چیز آپ کو نظر آئے وہ وجود رکھتا ہے، جو آپ کو نظر نہ آئے وہ وجود نہیں رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی بڑا غلیظ اور غلط عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر اس نے فرشتوں کا انکار کیا تھا۔ اب آیات کریمہ میں قرآن کریم یہ فرشتوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ پہ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ۔ اب وہاں پہ وہ شخص تعویل کرتا تھا، غلط تعویلات۔ اسی بنیاد پر وہ معجزات کا بھی منکر تھا، کیونکہ معجزات نام ہے خارق العادت چیز کا، ایک ایسا چیز جو عقل اس کو ٹھیک نہ کہے، وہ عادت کے خلاف ہو، عقل کے خلاف تو نہ ہو۔ اس میں بہت ہی بڑا تفصیل ہے۔ وہ معجزہ عقل کے خلاف نہیں ہوتا، عادت کے خلاف ہو، اس لیے اس کو نہیں مانتا تھا کہ ایک پتھر سے اونٹنی کس طرح نکل سکتی ہے۔ یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے، وہ اس کو نہیں مانتا تھا۔ اور اسی طرح وہ جنات کا بھی انکار کیا کرتا تھا اس نظریے کی بنیاد پر، حالانکہ یہ نظریہ سراسر غلط ہے۔ ہمارے بدن میں لوہا موجود ہے، شوگر موجود ہے، چونا موجود ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا، لیکن سب اس کے وجود کے قائل ہیں۔ ماچس کی جو تیلی ہے اس کے اندر آگ موجود ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں لیکن نظر نہیں آتا۔ دودھ کے اندر مکھن موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو اب کوئی شخص اس کا انکار کرے تو اس کو پاگل ہی کہے گا بندہ کہ تو پاگل ہے۔ اسی طرح فرشتے اگر نظر نہ آئے، جنات اگر نظر نہ آئے، قرآن میں ان کا صریح ذکر موجود ہے۔ اب ان کی وجود سے متعلق علامہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی جو ہے وہ تصریح موجود ہے کہ فرشتوں سے متعلق تقریباً 4 قسم کے عقیدے رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہو فرشتوں سے متعلق کہ ان کا وجود ہے، یہ اللہ کی عظیم مخلوق ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسرا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم مرتبہ سے نوازا ہے فرشتوں کو، اور انہیں عالم بالا و عالم سفلا کے جو بڑے بڑے کام ہیں ان پر مامور کیا ہوا ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ عقیدہ فرشتوں سے متعلق رکھنا یہ ضروری ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں وہ ان کو مان لیتے ہیں۔ اور چوتھا عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ بعض فرشتے انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے سفراء ہیں، اور بعض دوسرے وہ اور کاموں میں مشغول ہیں۔ یہ 4 بنیادی عقائد ہیں امام بیہقی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ فرشتوں سے متعلق رکھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن سر سید احمد خان جو وہ غرب سے جو ہے وہ بڑا متاثر تھا، مادیات کا قائل تھا، ظاہر سی بات ہے وہ روحانیت پہ یقیناً نہیں رکھتا تھا، اسی وجہ سے وہ نظر نہ آنے والی چیزوں کا جو ہے وہ انکار کیا کرتا تھا۔ اس بنیاد پر اس نے فرشتوں کا بھی انکار کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے اور یہ غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے۔